اتحاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر سے زندہ رکھا تاکہ ہم اس ماہ مبارک میں ہم روزے رکھ سکیں، اس ماہ مبارک میں ہم عبادت کر سکیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اللہ کے سامنے سر و سجود ہو کر اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے عزیزان ملت کہ آپ آج کے ہماری خبروں پر قرآن پڑھے گا، کیسے ہمارے روحوں کو تسکین ملے گی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، آج جو اللہ نے ہم کو زندہ رکھا اس کو غنیمت جانو، اور جہاں پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہیں پر قرآن کی تلاوت بھی کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے، جو قرآن کو اپنا پیشوا بنائے گا وہ اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ دل کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو وائس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک بولتا ہے وہ قرآن ہے، دوسرا وہ خاموش ہے وہ تمہاری موت ہے۔ تم قرآن کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات دے کر بھیجا۔ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصائے موسیٰ دیا جس کے سامنے تمام جادوگروں کا جادو نہیں چلتا تھا۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اس زمانے میں فن طب کو عروج حاصل تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیضا عطا کیا کہ آپ اگر کسی مادرزاد نابینا کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کو تو اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی۔ جس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا وہ زمانہ فصاحت اور بلاغت کے عروج کا زمانہ تھا، عربوں کو اپنی زبان پر بڑا غرور تھا، وہ تمام دنیا کو عجمی گونگی سمجھتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم چیلنج کر رہا ہے تمام انسانیت سے کہ اگر تم سچے ہو تو تم اور جنس مل کر اس قرآن کی جیسی ایک آیات بنا کر لاؤ۔ قرآن کا چیلنج 1400 سال سے آج بھی برقرار ہے۔ یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے ان لوگوں کو جو چاند پر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں، جو مارس پر جا کر پانی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے جو سمندر کی خاک میں جا کر چھان بین کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی ایک آیات بنا کر لے کر آؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی ماہ مبارک میں عظیم تاریخیں ہیں کہ 17 رمضان کو معرکہ حق و باطل جنگ بدر ہوئی، 20 رمضان کو شیر خدا حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ اور ہم اپنے درمیان میں تباہی اور بربادی کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سیریا، عراق اور غازہ میں ہمارے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، کیسے ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، اور غازہ میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے آج میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکوں۔ افسوس اس بات کا عزیزان ملت کہ کل ایک پلین کو مار کر گرا دیا گیا اور 280 کے قریب معصوم لوگوں کی جانیں چلے گئیں۔ یقیناً ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پلین گرتا ہے تو امریکہ کے صدر حرکت میں آتے ہیں، پوری مغربی دنیا حرکت میں آتی ہے، یقیناً مرنے والے معصوم ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس پلین میں مرنے والے مغربی ممالک کے لوگ تھے، باشندے تھے، تو ان کی جان کی قیمت ہے، ہماری جان کی قیمت نہیں ہے۔
غازہ میں مرنے والوں کی جان کی قیمت نہیں ہے، مگر ایک پلین کے حادثے میں جس کو میزائل سے مار کر گرا دیا گیا ان کی جان کی قیمت ہے، ان کے بچوں کی قیمت ہے، غازہ کے بچوں کی قیمت نہیں ہے۔ ان کے لاشوں کی قیمت ہے کہ ان کے لاشوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں، کم سے کم اس پلین کو جو میزائل سے مار کر گرا دیا گیا